سورہ حجرات پوری کی پوری ہر مسلمان کو اس کے احکام یاد ہونے چاہیے۔ سورہ حجرات 26ویں پارے کی سورہ کریمہ ہے۔ اس میں آداب زندگی بیان ہوئے ہیں اور بہت اچھے انداز سے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اے ایمان والو، بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی کی قسمیں ہیں، گمان کی قسمیں ہیں۔ گمان کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، حسن ظن، اچھا گمان۔ حسن ظن، اچھا گمان، کسی کے بارے میں اچھا گمان کرنا۔ ایک ہے سوء ظن، کسی کے بارے میں برا گمان۔ تو گمان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے حسن ظن، کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، یہ بہت اچھی قسم ہے۔ دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ دوسرا تو دوسرا، انسان اپنے بارے میں کیا گمان رکھ رہا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند عبد ظنی بہ، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ بندہ اپنے بارے میں کیا گمان رکھ رہا ہے، ٹھیک ہوں غلط ہوں، توحید ٹھیک ہے غلط ہے، احکامات میرے قرآن و حدیث کے مطابق ٹھیک ہیں غلط ہیں، نماز ٹھیک ہے غلط ہے، اگر ابھی میری موت آ جائے تو کیا گمان ہے میرا میرے بارے میں۔ ہر انسان کو اپنی نیکیاں اور اپنے گناہ سامنے رکھ کر کے ضرور اس کو اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ گمان تو ہوتا ہے نا۔ کہا میں تمہارے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ تو گمان دو طرح کے ہوتے ہیں، اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے۔ حسن ظن اچھا گمان، سوء ظن برا گمان۔ اس دوسری قسم سے قرآن نے روکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو۔ یہاں پہلے آپ اجتناب کے بارے میں سنو، یہ جو لفظ آیا نا اجتنبوا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، جس بدگمانی سے بچنے کا کہا ہے تو لفظ اجتناب کا معنی کیا ہے؟ الاجتناب معناہ البعد، اجتناب کا معنی دوری، الاجتناب معناہ البعد، اجتناب کا معنی دوری، حتی تکون معصی فی جانب وہو فی جانب ولا یتلاقیا قط، یہاں تک کہ بندے اور معاصی گناہ کے درمیان ایسے دوری ہو جائے کہ دونوں ملے ہی نہ۔ یہ ہے اجتناب۔ اللہ اکبر۔ جس برائی سے اس طرح سے اجتناب کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تکون المعاصی فی جانب وہو فی جانب، آپ ندی کے ایک کنارے اور گناہ دوسرے کنارے، دونوں مل نہ پائیں۔ مسلمانوں بدگمانی سے ایسے بچنا ہے، تم اور بدگمانی دونوں آپس میں ملو نہ۔ تو یہ ہے اجتناب کا معنی۔ ظن کی دو قسمیں آپ نے سن لی، ایک ہے حسن ظن، دوسرا ہے سوء ظن۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان کو گمان نہ آئے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان کو گمان نہ آئے، گمان آئے گا۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ ان بعض الظن، بعض گناہ، بعض بدگمانیاں گناہ ہے، ساری بدگمانی گناہ، اسی لیے پتا چلا نا ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، بعض بدگمانیاں گناہ نہیں ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ کون سی بدگمانی گناہ ہے اور کون سی بدگمانی گناہ نہیں، اس کی بھی دو قسمیں ہوگی نا۔ ظن کی دو قسمیں، ایک حسن ظن اور ایک سوء ظن۔ سوء ظن کی دو قسمیں، وہ کون سی؟ ایک گناہ اور دوسری گناہ نہیں۔
ایک بدگمانی گناہ اور دوسری بدگمانی گناہ نہیں، کیونکہ قرآن نے کہا بعض بدگمانیاں، اس کا مطلب کہ کچھ بدگمانیاں ایسی ہیں جو گناہ نہیں ہیں۔ یہ سنیے، کون سی بدگمانی گناہ ہے؟ جو بدگمانی بغیر دلیل کے ہوگی وہ گناہ ہے۔ جو بدگمانی بغیر دلیل کے ہوگی وہ گناہ ہے، اور جو بدگمانی دلیل کے ساتھ ہوگی وہ گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص، 3-4 شخص بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ایک شخص نے دوسرے کی غیبت شروع کر دی، اس نے غیبت کی، اب وہ وہاں سے اٹھا ہے دوسری جگہ چلا گیا ہے، تو ان میں سے ایک بندہ کیا کہتا ہے، اب دیکھنا یہ وہاں جائے گا تو ہمارے بارے میں بدگمانی کرے گا، یہ وہاں جائے گا ہمارے بارے میں غیبت کرے گا۔ اب دیکھو یہ بدگمانی ہے نا، بدگمانی ہے لیکن گناہ نہیں ہے۔ کیوں گناہ نہیں ہے؟ دلیل موجود ہے۔ کیا دلیل موجود ہے؟ یہ یہاں غیبت کر رہا تھا، جب یہ یہاں غیبت کر رہا تھا تو دوسری جگہ جا کے بھی غیبت کرے گا، یہ کیا ہے؟ گناہ نہیں ہے۔ دوسری مثال، ایک شخص چوری کر رہا ہے، اس نے چوری کی، کچھ نے دیکھا، وہ 2-4 آدمی آپس میں دوسرے سے کیا کرے، دیکھو آج اس نے یہاں ڈکیتی ڈالی نا، اب یہ کہیں اور جا کے ڈالے گا، اب یہ جو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہیں اور جا کے ڈالے گا، کیا ہے؟ بدگمانی ہے نا، لیکن گناہ نہیں ہے۔ کیوں گناہ نہیں ہے؟ دلیل موجود ہے۔ دلیل موجود ہے کہ یہ آدمی ہے ہی ایسا ہے، ایک آدمی پاک صاف ستھرا، اس کی زندگی کے ایسے کوئی واقعات سابقہ زندگی میں آپ کے درمیان موجود نہیں ہے، آپ نے کبھی اس کو ایسا دیکھا سنا نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں ایسا گمان رکھو گے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ گناہ ہوگا۔ اس کی مثال، ایک شخص گاڑی چلا رہا ہے، اس نے راستے سے ایک عورت نے کہا مجھے ہاسپٹل جانا ہے، بٹھا لیا۔ اب اس نے تو اس عورت کو اپنی گاڑی میں بٹھایا، ہاسپٹل لے کر کے گیا۔ وہ عورت تھی کون؟ اس کی بیوی کی پھوپھی، اس کی بیوی کی پھوپھی۔ گاڑی نہیں بول رہی کہ ہاسپٹل جانا ہے، ذرا مجھے لے لو، بٹھا لیا اس نے۔ اب اس کی بیوی کے کزن نے اس کو گاڑی میں بٹھا دے دیکھ لیا۔ اب جو اس نے دیکھا ہے تو دیکھتے ہی کیا کیا، فوراً اپنی کزن بہن کو، اس کی بیوی کو فون لگایا، آپ کہاں ہو؟ خیریت؟ میں گھر پہ ہوں۔ کیوں آپ بھائی جان کے ساتھ نہیں ہو؟ نہیں میں تو نہیں ہوں بھائی جان کے ساتھ، وہ آفس گئے، میں گھر پہ ہوں۔ ارے آپ گھر پہ ہیں؟ میں نے دیکھا انہوں نے ایک عورت کو گاڑی میں بٹھایا، لے کے چلے گئے۔ اب اس بندے کی کوئی ایسی پہلی بات تو نہیں تھی، آپ نے کیسے اس کے بارے میں بدگمانی کر لی اور کہاں بھیج دی بات؟ بیوی کے پاس۔ بیوی نے اٹھایا فون شوہر کو، فون بند آ رہا ہے، دلیل پکی ہو گئی کہ یہ دوسری عورت کے ساتھ، فون بھی بند۔ یہ غصہ ہوئی، اپنا بیگ اٹھایا گھر ماں باپ کے، میں تو ایسے شوہر کے ساتھ نہیں رہتی جو دوسری عورت کو گاڑی میں بٹھا کے لے کے جائے۔ جا کے ابا کو بتا دیا، باپ بھی غصہ ہو گیا، اچھا میرا داماد ایسا، غصہ ہوا وہ، اس نے فون اٹھایا، فون لگایا، فون لگ گیا۔ کہاں ہو؟ میں آ رہا ہوں۔ تم تو بڑے فلاں ہو، سنائی اس کو، تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ کیوں، کیا ہوا؟ ارے تم نے کیا کر دیا، کس لڑکی کو تم گاڑی میں لے کے گئے؟ کہا کیا بات کر رہے ہو، میں وہیں آ رہا ہوں، کیا بات کر رہے ہو میرے بارے میں؟ کہا کیا بات نہیں، تو تیری بیوی میرے گھر آ گئی ہے، میری بیٹی، وہ کہہ دیا بس مجھے طلاق چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، میں نہیں رہوں گی ایسے آدمی کے ساتھ۔ کہا اچھا میں وہیں آ رہا ہوں۔ یہ باتیں ہوئیں، اسی اسنا میں اس کی بہن کا فون آیا۔ کس کا؟ اس پھوپھی کا جس کو ہاسپٹل لے کے گیا تھا۔ وہ کیا تھی؟ اس کی بیوی کی پھوپھی تھی نا، تو بیوی کے باپ کی بہن سگی، اس کا فون آیا، بھائی جان آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے داماد کا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، مجھے گاڑی نہیں مل رہی تھی، ہاسپٹل جانا تھا، اس نے مجھے ہاسپٹل چھوڑ دیا۔ ارے
یہ کیا ہو گیا؟ وہ بیٹی تیرا ستیہ ناش ہو، تو نے یہ کیا کر دیا؟ اس نے تو بیچارے نے اچھا کام کیا، اور ہے بھی اس کی ماں کے درجے میں، وہ ہے تیری پھوپھی، اس کی پھوپھی، اس نے کیا کر دیا؟ تم نے یہ کیا کر دیا؟ کیا ہوا؟ ہوئی نا بدگمانی؟ طلاق تک کی نوبت آئی نہیں آئی؟ طلاق تک کی نوبتیں آتی ہیں بدگمانیوں سے، دو بھائیوں میں قطع تعلقی کی نوبتیں آ جاتی ہیں، پاک دامن پر جس کے بارے میں کوئی عیب، کوئی دلیل نہ ہو، اس طریقے کی بدگمانی پھیلانا سخت گناہ ہے، سخت گناہ ہے، کا ایسا مت کرنا۔ ایک شخص آ رہا ہے، لنگڑا چلتے ہوئے آ رہا ہے، دو بندے بیٹھ کر کے گمان کر رہے ہیں اس کے بارے میں، یہ لنگڑا چل رہا ہے، اس کا پیر میں موچ لگی ہے، دوسرا کہتا نہیں اس کا کولا اترا ہوا ہے، دونوں باتیں کر رہے ہیں۔ قریب آیا، ہاں تمہارا کولا اترا ہوا نا، اس لیے ایسا چل رہے ہو؟ نہیں میرا کولا تو نہیں اترا ہوا۔ ہاں دیکھا، میں یہ کہہ رہا تھا اس کو موچ لگی ہے۔ دوسرا پوچھتا تجھے موچ لگی ہے نا، اس لیے ایسا چل رہے تھے نا؟ کہتا نہ مجھے موچ لگی، نہ میرا کولا اترا، میری چپل ٹوٹی ہوئی ہے، اس لیے میں پیر گھسیٹ کے چل رہا ہوں۔ لیکن گمان، اللہ کے بندو یہ نقطہ یاد رکھو، گمان کی دو قسمیں، حسن ظن، سوء ظن۔ سوء ظن کی دو قسمیں، بغیر دلیل کے کسی کے بارے میں ہوگا تو گناہ ہے، بغیر دلیل کے، ٹھیک ہے، گناہ ہے، اور دلیل کے ساتھ کسی کے بارے میں گناہ ہوگا، گمان ہوگا تو وہ گناہ نہیں ہے۔ یہ دلیل یاد رکھ لینا، یہ بات یاد رکھ لینا۔ کئی ساری ایسی مثالیں ہیں۔ قرآن نے کہا اجتنبو، تو اجتناب کا معنی آپ نے سن لیا کہ اس بدگمانی اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہونی چاہیے، سمندر کی آڑ ہونی چاہیے، تم اس سے بالکل دور ہو جاؤ۔ کس سے؟ بدگمانی سے، جو بغیر دلیل کے ہو، اس سے ایسے دور ہو جاؤ جیسے سمندر کے آر پار۔ آیت کا دوسرا جملہ، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بات واضح ہوگی، ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں، ساری نہیں، یہ یاد رکھنا، بعض بدگمانیاں گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، تجسس مت کرنا، جاسوسی مت کرنا۔ اور تجسس کسے کہتے ہیں؟ دو لفظ ہیں، ایک ہے تجسس اور ایک ہے تحسس، ایک ہا کے ساتھ اور ایک جیم کے ساتھ، دونوں میں فرق ہے۔ تجسس کہتے ہیں کسی کی پوشیدہ بات کی تلاش کرنا، کسی کی پوشیدہ بات کو تلاش کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تجسس۔ اور تحسس کہتے ہیں ظاہری بات، تجسس پوشیدہ بات، باطنی بات، اور تحسس ظاہری بات کا۔ ولا تجسسوا، کسی کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے نہ لگنا، کون کیا کرتا ہے، کون کیا کھاتا ہے، کون کیا کماتا ہے، کسی طریقے سے کوئی عیب مل جائے اور ملنے کے بعد اس کو کیا کیا جائے، اس کو معاشرے میں عام کیا جائے، کا خبردار ایسا مت کرنا۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، خبردار کسی کی غیبت بھی مت کرنا۔ غیبت کے تعلق سے آپ نے پچھلا سن لیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر دو علمی نکتے ہیں، آیت کریمہ کے اندر دو علمی نکتے، ایک علمی نکتہ اس کی ترتیب میں، ترتیب کیا ہے؟ اجتنبوا کثیرا من الظن، پہلے ظن، پھر تجسس، اور پھر غیبت۔ کیوں؟ اللہ اکبر، یہ بلاغت قرآن کی ہی ہے، یہ عربی کلام کے اندر بھی نہیں ہو سکتی، یہ قرآن کی ہی بلاغت ہے کہ پہلے ظن کو کیوں ذکر کیا؟ غیبت بھی تو آ سکتی تھی، تجسس بھی تو آ سکتا تھا، نہیں، لیکن جب تدبر کریں گے تو مزہ آئے گا۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، جب ظن کسی کے اندر آ جائے گا، بغیر دلیل کے سوء ظن آ جائے گا، تو جب سوء ظن آئے گا تو تجسس کرے گا، پھر جب برا گمان بغیر دلیل کے آ جائے گا تو پھر دوسرا کام کیا ہوگا؟ عیب ٹٹولو، ٹٹولے گا نا، عیب ٹٹولے گا۔ برا گمان آئے گا تو لازماً عیب ٹٹولے گا، عیب ٹٹولے گا تو لازماً غیبت کرے گا، اور جس کو برا گمان ہی نہ آئے بغیر دلیل کے، تجسس کرے گا، وہ عیب ٹٹولے گا دوسرے کے،
نہیں ٹٹولے گا، اور جب عیب ہی نہیں ٹٹولے گا تو غیبت کیا کرے گا؟ یہ ترتیب علمی نکتہ قرآن کے اندر اس آیت میں موجود ہے۔ خبردار تم سوء ظن سے بغیر دلیل کے بچنا، نہیں بچو گے تو پھر دوسرا وار ہوگا تجسس کا، وہ روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے، اور جب بھی تجسس کا وار ہو جائے گا تو تیسرا وار غیبت کا ہوگا، نہیں بچ سکتے۔ غیبت سے بچنا تو پہلا اسٹیپ کیا؟ سوء ظن بغیر دلیل کے، اس سے بچنا۔ جب اس سے بچو گے تو تجسس سے بچو گے، تجسس سے بچو گے تو غیبت سے بچو گے۔ یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بغیر دلیل کے سوء ظن سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔